السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام سامعین محترم، یہ سیریز قرآن اور سائنس کے نام سے اس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بہت سے احباب، بہت سے میرے پیارے بھائی ایسے ہیں جو کالجز میں پڑھتے ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اور جن کا سائنس کے ساتھ انتہائی گہرا ربط ہے، بایولوجی کے سلسلے میں، فزکس کے سلسلے میں، کیمسٹری کے سلسلے میں، یا کسی بھی تواصل کے ساتھ، سائنس کے ساتھ۔ آج کل ہمارے جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کا زیادہ تر رجحان سائنس کی طرف ہے، تو وہ اکثر ایک یہ ان کے ذہن میں آتا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں سائنس کے حوالے سے کیا چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ سیریز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں اولاً میں یہ بات آپ حضرات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سیریز میں باذن اللہ تعالی تحقیق کے مطابق بات کی جائے گی، اور اس میں انشاءاللہ اختلافی امور پر گفتگو نہیں کی جائے گی، نہ عقائد کے لحاظ سے، نہ اختلافی لحاظ سے، نہ مذہبی اختلاف کے لحاظ سے، نہ مسلکی اختلاف کے لحاظ سے، نہ عقائد کے اختلاف کے لحاظ سے۔ تو اس لیے بلا خوف و خطر، مذہب کے نہ کسی مذہب کو ملحوظہ خاطر رکھ کے ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ تو آپ حضرات بلا کسی خوف و خطر، اگر کوئی غیر مذہب سے بھی ہے، یعنی غیر اسلام سے بھی ہے، تو وہ بھی اس بات کو غور سے سن سکتا ہے، تاکہ اس کو یہ بات سمجھ آئے۔ اور ہم آگے جو گفتگو کریں گے تو اس کو چونکہ ایک زمانے سے دیکھا گیا ہے کہ آج تک جتنی سائنسی تحقیقات ہوئی ہیں، تو یہ ایک مشاہدے کی چیز ہے کہ جتنی سائنسی تحقیقات ہوئی ہیں ان میں سے اکثر تحقیقات کا انطباق جب قرآن اور حدیث کے ساتھ کیا گیا ہے، جب قرآن اور رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ کیا گیا ہے، تو یہ بات سامنے نظر آتی ہے کہ جو بات آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، آج وہی بات حق ثابت ہو رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ شبے میں پڑھ کے سائنس کی تحقیق کو دیکھیں گے، بلکہ نہیں، ہم لوگ قرآن کی حقانیت کو مد نظر رکھیں گے کہ قرآن تو اصلاً حق ہے، مگر ہم نے اس سیریز سے سیکھنا یہ ہے کہ ہم لوگ کس طرح اپنی نظر کو اس طرح کا بنائیں، اور اپنی سوچ کو اس طرح کا بنائیں، اور اپنے کانوں کو اس طرح کا بنائیں، اور اپنی زبان کو اس طرح کا بنائیں کہ جو چیز ہم دیکھیں، ہم بولیں، ہم سوچیں، ہم سنیں، اس میں اللہ کی بڑائی ہمارے دل کے اندر ڈلے۔ آج جتنی بھی علوم کو حاصل کیا جاتا ہے، ان کا اصل مقصد، ان کا اصل مطلوب، کسی بھی طالب علم سے پوچھا جائے، کسی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے، تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اچھی ڈگری مل جائے، اس اچھی ڈگری سے اچھی نوکری مل جائے، یا اچھا کاروبار بن جائے، یا اچھا کچھ روزگار کا سسٹم لگ جائے جس کی وجہ سے میں آگے کامیاب ہو سکوں، اچھی گاڑی بنا سکوں، اچھا بنگلہ بنا سکوں، اور اس سب کو، اور اسی لیے اس کو علم نہیں کہا جائے۔ علم وہ ہوتا ہے جس سے، علم کو علماء کرام بتاتے ہیں، علم کی تعریف میں بعض علماء کرام کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز علم ہے، اصلاً علم ہے، جو ہمیں آخرت کے منازل اور آخرت کے مراتب میں ہمارے کام آئے گی جواب دینے کے لحاظ سے، اور وہ قبر کے جوابات ہیں، قبر کے سوالات کے جوابات، ان کو علم کہا جائے گا، اور اسی طرح حشر کے سوالوں کے جواب ہیں، جو چیز ہمارے لیے اس میں معین ہوگی اور مددگار ثابت ہوگی۔ اس سیریز سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ہر ایک بھائی، میرا ہر ایک سننے والا جو اس وقت میری یہ بات سن رہا ہے اور آگے اس سیریز میں میرے ساتھ چلے گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ وہ جس چیز کو دیکھے، جس علم کو حاصل کرے، اس کو اللہ کو پہچاننے کے لیے حاصل کرے۔ جب اس کو اللہ کے لیے پہچاننے کے لیے، نہ کہ صرف پیسے اور دولت اور شہرت اور گھر اور کاروبار کے لیے، بلکہ اللہ کو پانے کے لیے جب اس علم کو حاصل کرے گا، تو جب اللہ رب العزت کو پانے کے لیے آدمی کسی طرف چلتا ہے تو اللہ رب العزت ضرور ملتے ہیں۔ کہ کئی زمانے سے یہ دیکھا گیا ہے کہ کئی ایسی سائنسی تحقیقات ہیں جو بات آج کی سائنسی تحقیق بتا رہی ہے، تو سائنسدان خود یہ چیز دیکھ کر حیران ہیں، پریشان ہیں کہ آج جو ہم اتنی تحقیق کے بعد، اتنی ریسرچ کے بعد، اتنی بھاگ دوڑ کے بعد، اتنی سوچ و بچار کے بعد ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں، ہم لوگ اس کا انطباق جب قرآن پہ کرتے ہیں، تو آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں اللہ رب العزت کا فرمان اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان احادیث میں ہمیں مل جاتا ہے جو بالکل عین اس کے مطابق ہے۔
اور یہ تو اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن لا ریب بے عیب کتاب ہے۔ تو ہم لوگ اس سیریز میں کچھ سائنسی تحقیقات کو دیکھیں گے اور اس کا انطباق کریں گے قرآن اور حدیث کے ساتھ، اور انشاءاللہ دلائل کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ ہم لوگ بات کریں گے۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ دیگر مذہبی کتب میں ایسی بہت کم باتیں ہیں جو سائنس کی تحقیق کے عین مطابق ہوں، بلکہ مشاہدہ یہ کیا گیا ہے کہ اکثر باتیں ان کتب میں موجود ایسی ہیں جو سائنسی تحقیق کے مخالف ہیں، نہ کہ موافق۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس سے یہ چیز نظر آتی ہے، سامنے آتی ہے کہ یا تو وہ کتاب ہے تو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی، مگر اس میں آگے لوگوں نے تحریف کر کے اپنی باتیں، من گڑت باتیں اس میں ڈال دی ہوئی ہیں، یا ایک یہ شکل ہے، یا پھر خود انسان کی اپنی، ایسا لگتا ہے کہ خود انسان کی اپنی تحریر کردہ یا اپنی بنائی گئی کتاب۔ تو قرآن کے اندر ایسی کئی باتیں ہیں، قرآن کی، اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوگا، ہمیں آگے یہ بھی چیز نظر آئے گی کہ کچھ ایسی تحقیقات ہوں گی جو بظاہر سائنس کی کچھ تحقیقات ہمارے سامنے ایسے آئیں گی جو قرآن کے اور حدیث کے ہمیں مخالف لگیں گی، مگر اصلاً اس بات کو ہم ترک کریں گے اور اس بات کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں گے کہ یہ سائنس کی تحقیق حتمی نہیں ہے، یہ سائنس کی تحقیق ابھی ناقص ہے، یہ سائنس کی تحقیق ابھی اپنے اس کمال درجہ تک نہیں پہنچی جس پر اسے ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ قرآن اور حدیث ان کے اندر کوئی شک، کوئی شبہ نہیں۔ تو سائنس کی تحقیق کے اندر نقص ہو سکتا ہے، ان میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر ہم لوگ جب تحقیقات کو دیکھیں گے تو اس سے پھر ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر اور انشاءاللہ میرے اندر بھی ایک چیز یہ پیدا ہوگی کہ ہم لوگ پھر آگے جس علم کو حاصل کریں گے اس میں ہم لوگ اللہ کی قدرت کو دیکھیں گے، اللہ کی ذات کو پہچانیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو ظاہراً دیکھا نہیں جا سکتا، لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اللہ رب العزت کو کوئی، اللہ رب العزت یعنی یہ ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتے اللہ رب العزت، اسی لیے اللہ رب العزت کی مخلوق، اللہ رب العزت کی بنائی گئی تخلیق کردہ چیزوں میں ہم نے غور و فکر کر کے اللہ رب العزت کو پہچاننا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے کہ ہم نے اگر غور و فکر کر کے اللہ رب العزت کو پہچاننا ہے تو پھر تو یہ جو بایولوجی پڑھنے والے اور کیمسٹری پڑھنے والے اور فزکس پڑھنے والے اور یہ جو خلق اللہ اور اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں کے اندر جن کا وقت ہی اس پہ تحقیق میں گزرتا ہے، ان میں وہ تو بظاہر دیکھا جائے تو زیادہ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے تو سامنے ہے اللہ رب العزت کی قدرت کی چیزیں۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ چونکہ انٹروڈکشن ویڈیو ہے اس وجہ سے میں ابھی کسی تحقیق کی طرف نہیں آ رہا، انشاءاللہ آگے سے ہم لوگ تحقیق کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے رو رہے تھے، اور روتے 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 کہ ان کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، پھر سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کے پھر رو رہے اور روتے روتے اس طرح روئے کہ زمین بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ ما یبکیک، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ وقد غفر اللہ لک ذنبک ما تقدم وما تأخر، اے اللہ کے نبی آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ حالانکہ آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ رب العزت نے معاف فرما دی ہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کی تو تمام کی تمام اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا پکا ٹھکا اعلان ہے آپ کے لیے، تو آپ کو کیا چیز رلائی جا رہی ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ویحک یا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ اے بلال میں کیسے نہ رہوں کہ رات کو، کل رات کو مجھ پہ قرآن پاک کی یہ آیتیں نازل ہوئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بلا شبہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، آسمان اور زمین کی بناوٹ میں اور دن اور رات کے تغیر میں اللہ رب العزت نے عقل مند اور عقل رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے نشانیاں رکھی ہیں۔
تو ہم لوگ جب اللہ رب العزت کی مخلوق کو دیکھیں گے تو ہمارے سامنے وہ چیزیں آئیں گی. اور پھر اگلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فرمانے لگے ثم قال ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیها. پھر اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ویل لمن قرأها ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیها. ہلاکت ہو اس کے لیے جو ان آیتوں کو پڑھے اور پھر بھی اللہ رب العزت کی مخلوق میں اور اللہ رب العزت کی چیزوں میں غور و فکر نہ کرے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات لا محدود ذات ہے، اور یہ ایک قاعدہ ہے، ایک کلیہ ہے کہ لا محدود، محدود اور لا محدود ان دونوں میں کبھی مناسبت نہیں ہو سکتی. محدود اور لا محدود ان میں کبھی مناسبت ہو ہی نہیں سکتی. اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ سمندر ہے، اور سمندر کا پانی اگر آپ کہیں کہ ایک گلاس میں کیوں نہیں آتا تو کیسے آئے گا بھائی؟ سمندر لا محدود اور گلاس پانی کا محدود سا ہے، مختصر سا ہے، تو وہ کیسے سارا کا سارا پانی اس کے اندر سما سکتا؟ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات لا محدود ذات ہے. اللہ رب العزت کی ذات لا محدود ذات ہے. تو اللہ رب العزت کو ہم لوگ اگر پہچاننا چاہیں تو اللہ رب العزت کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں، اللہ رب العزت کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں جو ہم لوگ دنیاوی آنکھ سے ہم لوگ چاہیں کہ اللہ رب العزت کو دیکھیں تو ہم نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نہیں دیکھ سکتے. اور ایک تجلی، اپنی نور کی ایک تجلی پہاڑ پہ، تو اس سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو ہم لوگ اللہ رب العزت کو تو نہیں دیکھ سکتے، مگر اللہ رب العزت کی بنائی گئی مخلوقات میں غور و فکر کر کے تو اس سے اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان سکتے. تو اس سیریز میں انشاءاللہ ہم لوگ آگے یہ چیز سیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے اپنی سائنسی تحقیق سے اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننا ہے. اور اب انشاءاللہ اس سیریز کے اگلے مین ایپیسوڈ میں، جس سے ہم لوگ انشاءاللہ تحقیق جو سائنسی تحقیقات ہیں ان کے اوپر گفتگو جو شروع کریں گے، تو ہماری سب سے پہلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ کہ ہم لوگ دیکھیں گے قرآن کی آیت جو ہمیں بتاتی ہے کہ تھنوں کے اندر دودھ کیسے پیدا ہوتا ہے. وہ اس میں قرآن کی آیت ہمیں کیا بتاتی ہے اور سائنسی تحقیق کیا بتاتی ہے، اور انشاءاللہ پھر اس کا انطباق کر کے خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.